بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، I'm ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ادھر اس نے میٹرک کیا، ادھر اس کی امی نگینہ نے اس کی فوراً شادی کرنے کا اعلان کر دیا، جس پر حیات پلا کے مکینوں کو جتنا تعجب ہوتا کم تھا۔ دادی نے تو باقاعدہ امی کی کلاس لے ڈالی، جبکہ تائی امی اور منزلی چچی نے سمجھانا فرض سمجھا، لیکن امی کی ایک ہی رٹ تھی، بن باپ کی بچی جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائے اچھا، میں بھی سکھ کا سانس لوں گی۔ بن باپ کی؟ تاب اور منزلہ چچا تڑپ کے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی اولاد میں اس میں فرق نہیں کیا تھا، پھر بھی نگینہ بس ضد تھی کہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنا چاہتی ہے۔ جانے کے وہم ہو گئے تھے انہیں، رو رو کر تیبور منزل چچا کی منتیں کرتی کہ ان کی زندگی میں سمن کی شادی ہو جائے۔ اس وقت گھر کا کوئی لڑکا اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑے ہمایوں MBA کے لیے باہر جا رہا تھا اور اس کی نظروں میں سمن کی شادی سراسر حماقت تھی، لیکن وہی بات کہ وہم کا کوئی علاج نہیں۔ امی کی منت اور گریہ زاریوں سے مجبور ہو کر تیبور نے ان کی بات مان لی، پہلے گھر کے لڑکوں پر ہی نظر ڈالی، لیکن کوئی بھی فوری شادی پر آمادہ نہیں ہوا۔ اور ظاہر ہے نگینہ کی بے جا ضد پہ کسی کو زبردستی قربان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یوں حیات پلا کی لڑکیوں کے لیے باہر سے آنے والے رشتوں پر باقاعدہ غور ہونے لگا۔ اور پھر طے ابو نے اپنے طور پر تو بہت دیکھ بھال کر کے اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ تین بچی سے انہیں پر کیا خواہش ہو سکتی تھی، آگے اس کی قسمت۔ صحیح بات ہے کہ نہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، اتنی جلدیاں نہیں پھرتیاں نہیں مارنی چاہیے۔ کچھ لوگوں کو نصیب بھی ورثے میں ملتے ہیں، امی اور اس کے نصیب میں فرق صرف اتنا تھا کہ امی جب اس کی عمر کی تھی تو ان کے نصیب نے انہیں بیوقی کی چادر اڑا دی۔ اس وقت وہ صرف سال پر کی تھی، ابھی باپ کی شفیقہ گوشت میں ہمکنا سیکھ رہی تھی کہ اچانک روڈ ایکسیڈنٹ میں ابو کا انتقال ہو گیا۔ امی کی دنیا اندھیر ہوگی، اتنا چاہنے والا شوہر یوں اچانک داغے مفارقت دے کہ وہ مہینوں اس تانے سے سنبھل نہیں سکی۔ اس وقت دادا حیات تھے، پھر عدت کے دن تمام ہونے پر جب امی کے والدین نے لینے آئے تو دادا کے لیے ایک اور آزمائش تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے کی نشانی ان سے دور ہو، لیکن حقیقت پسند انسان تھے۔ امی کی عمر دیکھتے ہوئے انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت اگر ان کا اپنا کوئی بیٹا غیر شادی شدہ ہوتا تو اس کے ساتھ امی کا اکتے ثانی کرتے تھے، لیکن کوئی نہیں تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کے والدین انہیں زیادہ عرصہ بٹھائے نہیں رکھیں گے۔ اس لیے اس وقت انہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ کوئی دوسرا شخص اگر خوشی سے سمن کو قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ بچی کو انہیں دے دیا جائے۔ پھر امی تقریباً ایک سال اپنے میکے میں رہی۔ اس دوران ان کے والدین نے ان پر دوسری شادی کے لیے بہت زور دیا، مجبور کیا، اور جب زبردستی کہنے لگے تو امی سمن کو لے کر دادا کے پاس آ گئی۔ اپنی مرضی سے آئی تھی اور ان کا اپنا فیصلہ تھا کہ وہ ساری زندگی اس گھر کی نوکری کریں گی، لیکن دوسری شادی نہیں کریں گی۔ اور نوکری کیوں کرتی؟ دادا نے بیٹے سے وفاداری نبھانے پر نہ صرف بہو اور پوتی کو اپنی پناہوں میں لیا، بلکہ جو تھوڑی بہت جائیداد بنائی تھی اسے تقسیم کر کے مرحوم بیٹے کا حصہ اسی وقت بہو کے نام کر دیا تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ گو کہ اس وقت امی کی عمر زیادہ نہیں تھی، نہ ہی وہ سمجھ بوجھ رکھنے والی خاتون تھی، بس بعض اوقات انسان کم عمری نہ سمجھے میں بھی بڑے فیصلے کر لیتا، پھر باقی ساری زندگی اپنے فاصلے پر قائم رہنے کی کوشش میں گزر جاتی ہے۔ اگلے 3-4 سالوں میں یا دادا کے بعد امی کو احساس ہوا بھی تو انہوں نے خود کو مجبور اور بے بس پایا تھا۔ بہرحال دادا کے بعد جیٹھوں نے اپنے طور پر کافی خیال رکھا، اور جٹھانیوں کو انہوں نے خود کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ان کی کل کائنات سمن تھی، اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دی، باقی نہ کسی کے لینے میں نہ دینے میں۔ البتہ سر پر صاحبہ نہ ہونے کی وجہ سے خود کو بہت کمزور محسوس کرتی تھی، اور اندر سے ڈری ہوئی بھی رہتی تھی، ہر وقت یہ خیال کہ ان کی کوئی بات کسی کو بری نہ لگے۔ اگر جٹھانیوں میں سے کوئی اپنے کسی بچے پر خفا ہو رہی ہوتی تو وہ اپنی جگہ سہم کر سمن کو گوشت میں چھپا لیتی، اور چھوٹی سی بچی کو بھی انہوں نے سہما کر رکھ دیا تھا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ دوسرے بچے ذرا سی زیادتی پر حلق پھاڑ کر چیخ کر سمن کی آواز کو اپنے سینے میں بھیج کر روک دیتی، نتیجتاً وہ اس سے زیادہ بزدل نکلی۔ اس کے مقابلے میں ہیرا، سیما، لیلا وغیرہ کافی تیز تھی، حالانکہ طیب اور منزل چچا خصوصاً لڑکوں کے معاملے میں کافی سخت تھے، لیکن ان کی ماؤں نے کچھ توازن رکھا ہوا تھا۔ بچوں کی شرارتوں بدتمیزیوں پر بجائے پردہ ڈالنے کے بڑے آرام سے کہہ رہی تھی کیا وہ بچے ہی تو ہے، جبکہ سمن کے بات امی اپنے سر لے لیتی، اور اس پر ظلم تھا کہ پھر اسے ہر بات پر امی کی طرف دیکھنے کی عادت ہو گئی۔ اور اب زندگی کے اس موڑ پر جب امی ساتھ نہیں تھی وہ اچانک کتنی تنہا ہو گئی تھی، اور جانے اس کی قسمت تھی کہ سسرال آتے ہی سے لگا جسے 15-16 سال اپنی نرم گوشت میں دبائے رکھنے کے بعد اب ایک دم سے امی نے اسے تپتی دھوپ میں دھکیل دیا، مزید اس سے میکے کا مان بھی چھین لیا۔ یعنی اس کی شادی کرتی امی پھر اپنے ماں باپ کے پاس چلے گی، اور اس کی دوسرے مہینے بخوشی اقتصانی بھی کر لیا۔
جس سے نہ سمجھنے والے بھی سمجھ کے کہ امی نے اس کی شادی کی جلدی میں چاہی اس لیے تھی کہ وہ خود لگ رہا تھا یہی کچھ بھی ہے۔ بہرحال اسے کیونکہ احتجاج کرنا سکھایا نہیں گیا تھا اس لیے سسرال میں چھوٹے بڑے سب اس پر حاوی ہو گئے۔ شوہر مٹی کا مادھو زن مریدی کے تانے سے بچنے کے لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ زندگی لادی برباد ہو گئی تو کرانا سی پہلے کرا لیندی دادا کا بھیج دیندی۔ 1 سال تک سارے ظلم و ستم اس نے بہت خاموشی سے پھر سے خود ہی احساس ہوا کس طرح زندگی نہیں گزرے گی۔ شکر ریئلائز ہو گیا۔ کچھ اپنے اندر ہمت پیدا کی اور پنکی کی پیدائش پر اسے سوچا کہ اب باقی مضبوط ہوگی، لیکن جو لوگ اپنے ہر حکم پر اس کا سر جھکا ہوا دیکھنے کے عادی تھے ان سے اس کا نظریں اٹھا کر بات کرنا برداشت نہیں ہوا۔ بیٹی کی پیدائش پر جہاں اسے اپنی مضبوطی کا احساس ہوا انہوں نے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ پہلے بے اولادی کے تانے پھر بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں نکال باہر کیا۔ تابو تو پہلے اس شادی کے حق میں نہیں تھے پھر بھی انہوں نے مسالت کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک شرط تھی کہ وہ سسرال میں نہیں رہے گی، میاں اسے الگ گھر لے کر دے گا، اور یہ کوئی ایسا ناجائز مطالبہ بھی نہیں تھا، لیکن اس مطالبے کے جواب میں اسے طلاق نامہ بھیج کر قصہ تمام کر دیا گیا۔ اگر واقعی قسمت خراب تھی تب بھی اس نے الزام امی کو دیا تھا۔ میں اجڑ گئی، اللہ کرے آپ کا گھر سلامت رہے۔ اس نے فون پر امی سے بس اس قدر کہا، اس کے بعد دادی کی گود میں منہ چھپا کر بہت روئی تھی۔ پھر کبھی نہ رونے کے لیے، پھر وہ پہلے والی سمجھ نہیں رہی۔ ممتا کی کوش سے نکل وہ صرف 2 سال حالات کی بھٹی میں جھلسی تھی، ان 2 سالوں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا۔ اپنے ساتھ ہونے والے سانے کا اسے دکھ تو بہت تھا، لیکن زیادہ دکھ اس بات کا تھا کہ سب کچھ بہت جلدی اس پر بیت گیا۔ اس کے ساتھ کی ہیرا اب 3rd ایئر میں تھی، جبکہ لیلا اور سیما BA فائنل کا امتحان دے کر فارغ ہوئی تھی۔ کیسی بے فکری کی زندگی تھی ان کی، انہیں دیکھ کر اس کا یہ احساس شدید ہو جاتا کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ اپنی زندگی تو وہ جی نہیں پائی، اس کی زندگی بس اتنی تھی۔ اب تو اسے پنکی کے لیے جینا تھا، اور پنکی کے لیے نہ تو امی جیسی بنے گی اور نہ ہی اسے اپنے جیسا بننے دے گی۔ اس سوچ کے ساتھ کبھی کبھی وہ اس ننھی جان پہ بڑی زیادتی کر جاتی جس پر ہلا نے اسے ظالم ماں کا خطاب دے رکھا تھا، اور سیما کا کہنا تھا وہ شوہر کی بے وفائی سسرال والوں کی زیادتیوں کا بدلہ اس سے لے رہی ہے، اور لیلا تو سرے سے پنکی کو اس کی بچی ماننے سے انکاری تھی۔ جبکہ لڑکے ابھی تک اس کے ساتھ میں الجھے ہوئے تھے بلکہ باقاعدہ ریسرچ کرتے تھے، وہ ایک دم ایسی بدل کیسے گئی۔ جان تو ذرا ذرا سی بات پر چونکتی اور سہم جاتی، اب یہ عالم تھا کہ کسی کو کوئی لحاظ ہی نہیں، یہاں تک کہ جس روز ہمایوں MBA کر کے لوٹا تو سب کے درمیان اس نے انہیں بھی نہیں بخشا۔ ارے آپ تو چھڑے چاند واپس آگے، لگتا ہے کسی میم نے لفٹ نہیں کروائی، اور اس کی بری طرح گھورنے پر بھی باز نہیں ہے۔ دل برداشت ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں بہت لفٹ ملے گی۔ اور ہمایوں کو کزنس کے فون کالز کے ذریعے اس کے حالات سے آگاہی تو تھی، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ حالات اس پر کس طرح اثر انداز ہوں گے۔ بلکہ اس کا خیال تھا کہ وہ جو پہلے ہی کمزور اور بزدل قسم کی لڑکی تھی اب تو ایک دم ٹوٹ پھوٹ رہ گئی ہوگی۔ حقیقتاً پیارے گھر میں جب کبھی اسے اس کا خیال آتا تو پھر وہ کتنی دیر تک اس کے لیے گھٹتا رہتا کہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اب اس کی عمر ہی کیا ہے، اس کی بے فکری کے دن تھے اور وہ اتنی فکروں میں گھر گئی ہوگی۔ اسے سے ہمدردی محسوس ہوتی اور یہاں آ کر ساری ہمدردی غصے میں بدل گئی، خصوصاً جب وہ اسے نام لے کر پکارتی تو اس کا دماغ گھوم جاتا، کیونکہ گھر میں سب سے بڑے ہونے کے باعث اسے شروع سے ایک مقام حاصل تھا، ترتیب کے حساب سے وہ سب سے آخری نمبر پر تھی، یعنی سب سے چھوٹی۔ اور جب ہمایوں نے عمروں کا فرق جتا کر ٹوکا تو وہ دھڑلے سے بولی، عمروں کا فرق کوئی اہمیت نہیں رکھتا، میں ایک بچی کی ماں اور آپ کو بھی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، تو ماں ہونے کا ضم ہے تمہیں۔ اس نے سرتا پائے سے دیکھا، ویسی دبلی پتلی سمارٹ سے۔ کیوں نہ، ہر ایک کے حصے میں تھوڑی آتا ہے یہ ضم، اس نے گردن اکڑائی۔ وقت آنے پر سب کے حصے میں آتا ہے، لیکن تمہاری طرح کوئی آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ وقت آنے پر نا، مجھے وقت سے پہلے حاصل ہو گیا اس لیے۔ شٹ اپ، وہ اس کے برابر سے جواب دینے پر سختی سے ٹوک کر بولا، میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، بس اتنا سن لو، آئندہ مجھ سے بات کرتے وقت کسی ضم کی بجائے میری اور اپنی عمر کے فرق کو ذہن میں رکھنا۔ مشکل ہے، وہ کہہ کر فوراً اس کے سامنے سے ہٹی۔ پھر ہمایوں نے خود اس سے بات کرنی چھوڑ دی۔ شاید اپنی بڑائی اور عزت قائم رکھنے کا یہی طریقہ اس کی سمجھ میں آیا تھا، اسے دیکھ کر یوں نظر انداز کی جیسے اس کا وجود ہی نہ، اور اسے ہرگز پرواہ نہیں تھی، لیکن کسی کسی بات میں ایسے چھیڑنے کی غرض سے کوئی ایسی بات کہہ جاتی جس سے وہ دل ملا جاتا اور وہ اندر ہی اندر محسوس ہوتی تھی۔ نہیں انہوں لوگوں نے تیرے نال کچھ نہیں نہ کیتا، انہوں نے یا تیری اولاد نے، انہوں نے سر تے قد آسان ہے تیرا۔ حیات فی الحال کے مکینوں کے لیے پنکی ایک جیتا جاگتا کھلونا تھی، 2 سالہ بچی سب کی توجہ کھینچے ہوئے تھی۔ اسے پتہ نہیں ہوتا تھا پنکی کہاں کس کے پاس ہے، ادھر تیمور لیے جا رہا، ادھر سے سیما آ کر جھپٹ لیتی۔ تائیم میں منزلی چچی کی بھی اس کے بنا چین نہیں ملتا تھا۔ اس وقت تو پنکی کو برآمدے میں چھوڑ کر پانی لینے کے ارادے سے کچن کی طرف بڑھی تھی کہ پنکی برآمدے کی سیڑھی اترتے ہوئے لڑک کر نیچے جا گئی۔ اس کی چیخ سن کر فوراً پلٹی ضرور مگر بڑھ کر اسے اٹھایا نہیں، بلکہ وہیں سے کہنے لگی، اٹھ جاؤ بیٹا، شاباش، اٹھو پنکی۔ روتی ہوئی پنکی نے اس کی طرف بازو پھیلا دی، پھر بھی وہ آگے نہیں بڑھی۔ تبھی ہمایوں کمرے سے نکل کے آیا تو پہلے اس نے دیکھتے اور بچی کو اٹھایا، پھر اسے دیکھ کر ناگواری سے بولا، دیکھ کیسی ماں کہی پہ اٹھ جاؤ، درست نہیں بھی تو پہلے نے چوکتے لائے۔ ہیرا تمہیں ظالم ماں ٹھیک کہتی ہے۔
وہ احتجاج کی بجائے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر پوچھنے لگی، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمایوں بچی کو چپ کروانے میں لگا ہوا تھا، یوں بھی اب وہ اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، ابھی بھی انسنی کر کے۔ تب اس کے پاس جا کر ایک طرح سے اپنا حق جتا کر بولی، لائیے میری بیٹی کو مجھے دے۔ تمہاری بیٹی؟ وہ کڑی نظروں سے دیکھ کر کہنے لگا، بلا کر دیکھو گے تمہارے پاس آ گئی تو مان لوں گا یہ صرف تمہاری بیٹی ہے۔ چیلنج کر رہے ہیں؟ ہاں۔ اس نے اپنے کندھے سے لگی پنکی کا چہرہ اس کی طرف موڑا تو فوراً اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر بولی، آؤ پنکی، میرے پاس آؤ، میری گڑیا، میری بیٹی۔ وہ جتنا اسے پچکا رہی تھی، پنکی اسی قدر ہمایوں کے گلے میں بازو ڈال کے جیسے اس میں چھپنے کی کوشش کری تھی، یہاں تک کہ ایک دو بار ہمایوں نے بھی بچی سے اس کے پاس سے آنے کو کہا، لیکن وہ اس سے الگ ہونے کو تیار ہی نہیں ہوئی، جبکہ وہ لہجے میں زمانے بھر کی مٹھاس اور پیار سے موڑ کر بلا رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے اس پر جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ اس کے بعد غصہ، پنکی کو آنکھیں دکھا کر بولی، میرے پاس آؤ ورنہ بس۔ ہمایوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے ٹوک دیا، وہ مزید کچھ جتائے بغیر پنکی کو لیے باہر نکل گیا۔ تو کچھ دیر اس کے پیچھے نظریں جمائے کھڑی رہی، پھر دانت پیستے ہوئے اپنے کمرے میں آئی تو اسی وقت اس کا سیل فون بجنے لگا۔ اسکرین پر اپنی امی کا نام دیکھتے ہوئے اس کا تنفر عروج پر پہنچ گیا۔ دیکھ لو اپنی اولاد کو اپنے سے مت نفر کر دی، تم تو اپنی ماں سے مت نفر ہو، تیری اولاد کی کر دی بھی انی بچی طرح تو ویر پال لیا۔ کیوں فون کرتی ہیں آپ مجھے؟ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ سمن کیا ہو گیا بیٹا، کیوں اتنا غصہ کرنے لگی ہو؟ امی نے غصے سے ٹوکا تو وار چھیڑ کر بولی، آپ کی وجہ سے تماشا بنا دیا آپ نے مجھے۔ آپ کو شادی کرنی تھی تو اس وقت کرتی جب میں سال بھر کی تھی۔ ہاں یہ میری غلطی ہے، اس وقت تمہارے نانا نانی نے بہت چاہا لیکن میں نہیں سمجھ پائی، میرا خیال تھا میرے جینے کو تم کافی، بہرحال میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میری شادی کر تمہارے لیے تانا بن گیا تو تم یہاں آ جاؤ، میرا مطلب اپنے نانا نانی کے پاس۔ امی نے ہنوز نرمی سے کہتے ہوئے نئی راہ سجائی، بری طرح سلگ گئی۔ آپ سمجھتے مجھے تانے ملتے ہوں گے؟ کون دے گا تانا؟ زندگی گزاری آپ نے یا کیا کوئی ایسا ہے تو نہیں؟ پھر آپ نے سوچا کیسے ایسا؟ یہاں کچھ نہیں بدلا امی، بس مجھے حالات نے بدل دیا، پہلے میں پریشان ہوئی تھی اب میں پریشان کرتی ہوں، پھر بھی مجھے چین نہیں آتا، میرا دل چاہتا سب کچھ تہس نہس کر ڈالوں۔ تایا ابو تائی امی دادی سب مجھے سمجھانے کی کوشش کرتے کہ میرا کچھ نہیں بگڑا، میں اب بھی ویسی ہوں، ان کے کہنے سے حقیقت بدل جائے گی کیا؟ میرے ماتھے پر لگا طلاق کا لیبل مٹ جائے گا کیا؟ کبھی نہیں۔ وہ تنفر سے بولتے ہوئے ایک دم رو پڑی، امی سے پکارتی رہ گئی لیکن اس نے سیل آف کر دیا۔ حال بھی اس عورت رو پڑی غرض ہے۔ اچانک سیما کی شادی طے پا گئی تو گھر میں خوشگوار سی ہلچل مچ گئی۔ تائی امی تو چاہتی تھی کہ ساتھ ہمایوں کی شادی بھی ہو جاتی لیکن اپنا بزنس سیٹ کرنے میں لگا ہوا تھا اور اس سے پہلے شادی کا نام ہی نہیں سننا چاہتا تھا۔ بہرحال ہیرا اور لیلا تو منجلی چچی کے ساتھ بازاروں کے چکروں میں گھن چکر بن گئی۔ اور اس نے کچن سنبھال لیا۔ 2 سال سسرال میں اور کچھ نہیں تو گھرداری تو سیکھ ہی گئی تھی، جب وہ پوری شادی میں کچن کا نظام اس نے بہت احسن طریقے سے سنبھال رکھا، وقت پہ وقت مہمانوں کی آمد پر چائے کھانا، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اس وقت وہ دوپہر کا کھانا بنانے کھڑی ہوئی تھی کہ ادھر پنکی نے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر پہلے ہیرا اور لیلا منجلی چچی کے ساتھ بازار گئی تھی، اس نے وہیں سے سیما کو پکار کر پنکی کو چپ کروانے کا کہہ دیا لیکن وہ مسلسل روئی جا رہی۔ وہ یہی سمجھی کہ اس کے آس پاس کوئی موجود نہیں، جلدی سے ہاتھ دھو کر کچن سے نکل آئی کہ سیما سے گود میں لیے بہلانے کی کوشش کری تھی، اسے دیکھتے کہنے لگی، یہ مجھ سے چپ نہیں ہو رہی، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ ابھی تو فیڈر دی تھی۔ اس نے جیسے پنکی کو گود میں لیا وہ چپ ہو گئی، جس پر سیما نے حیرت کا اظہار کیا، ارے یہ تمہاری گود میں جاتے چپ کیسے ہوگی؟ میری دہشت سے۔ وہ پنکی کو لیے ہوئے ہنستے ہوئے دوبارہ کچن میں آئی تو گوشت میں پانی خشک ہو گیا تھا، اس نے چولہا دھیما کر کے گھی ڈالا، پھر اسی طرح ایک بازو میں پنکی کو دبایا، دوسرے ہاتھ سے سالن بھون رہی تھی کہ ہمایوں آ گیا۔ چائے؟ وہ غالباً چائے کا کہنے آئے تھے لیکن اس کے پاس پنکی کو دیکھ کر بھرمی سے بولا، یہ بچی یہاں کیا کر رہی ہے؟ سیکھ رہی ہے۔ وہ پتیلی ڈھک کر اسے دیکھتے پھر بولی، میرا مطلب کھانا پکانا سیکھ رہی ہے۔ تم نے سیکھ لیا؟ وہ چڑھ کر بولا، ایسا ویسا، اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی سب سیکھ جاتے۔ اس کا اشارہ سسرال کی طرف تھا۔ ہمایوں سمجھ کر قصدن انجان بن گیا، چلو بچی کو اندر لے چلو، یہ کسی کے پاس نہیں جا رہی، آپ بلا کر دیکھیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آئی، پھر پنکی کو اس کی طرف متوجہ کر کے بولی، جاؤ بیٹا ماموں کے پاس۔ یہ کبھی مجھے ماموں نہیں کہے گی، اس نے جانے کا سوچ کر کہا تھا، یا یوں ہی اس کے فوراً پوچھا، کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں میرا نام لیتی، مجھے اوروں کی طرح ہومی بھائی نہیں کہتی۔ ہمایوں سیدھے سادے انداز میں کہتے ہوئے اس کی گود سے پنکی کو لے کر چلا گیا تو وہ سر چھٹک کر کام میں مصروف ہو گئی۔ پھر سیما کے رخصت ہوتے جیسے وقت ہی تھم گیا، لمبے دن ڈھلنے میں نہیں آتے تھے اور اس کے لیے تو چاندنی راتوں میں بھی کوئی کشش نہیں تھی۔ پھر طیب ابو کو جانے کے اچانک کیا احساس ہوا کہ اسے لیلا کے کالج میں ایڈمیشن دلا دیا، حالانکہ اب اس کا پڑھنے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا، لیکن طیب ابو کی کسی بات سے انکار کی مجال نہیں تھی۔ بہرحال لیلا کے ساتھ کالج آنے لگی تو ایک بار پھر سے افسوس ہونے لگا کہ اگر امی اس کی شادی کے لیے ضد نہ کرتی تو وہ لیلا کے ساتھ بی اے میں ہوتی،
ابھی بھی کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی کے کن شیب و فراز سے گزر کر آئی ہے۔ ابتدا میں تو جیسے بہت مجبوری کے عالم میں بہت بے دلی سے کالج آتی تھی، اگر ابو کی طرف سے ذرا سی ڈھیل مل جاتی تو پرائیویٹ امتحان دینے کا کہہ کر اطمینان سے گھر بیٹھ جاتی، لیکن تابو نے ذرا بھی رعایت نہیں کی۔ یوں پابند ہوگی، پھر دھیرے دھیرے سے اچھا لگنے لگا۔ کالج اور دوستوں کے درمیان کچھ وقت کے لیے بالکل بھول جاتی کہ اس کی زندگی میں کوئی طوفان آ کر جا چکا ہے۔ اس کے برعکس جیسے ابھی اسکول سے نکل کر کالج میں آئی ہوں، وہی روٹین شروع ہو چکی تھی۔ کالج سے آ کر کھانا کھاتے سو جاتی، شام کا کچھ وقت اذن کے ساتھ باتوں اور چھیڑ چھاڑ میں گزرتا، پھر رات کا کھانا وہ ہیرا اور لیلا مل کر بناتی تھی۔ کھانے کے بعد ٹی وی دیکھنا بھی ضروری تھا، کیونکہ کالج میں لڑکیاں ڈرامہ پر تبصرہ کرتی تھی تو وہ خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ تو بچی ان سارے کاموں کے دوران پنکی سب کے درمیان موجود رہتی، اس لیے اس نے الگ سے بچی کے لیے کوئی وقت طے نہیں کیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے بچی سے محبت نہیں تھی، ظاہرہ ماں تھی اور اس کے لیے وہی جذبات رکھتی تھی، لیکن اپنی زندگی کے تلخ تجربے کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کم ہی کرتی تھی۔ دوسرے پنکی سے زیادہ دادی سے مانوس تھی، وہ اب تو سوتی بھی انہی کے ساتھ تھی۔ جب اس کی طرف سے اطمینان ہونے کے ساتھ وہ کچھ لاپرواہ بھی ہوگی، البتہ دادی کو اس پر ہر درجہ محبت لٹاتے دیکھ کر ٹوکتی ضرور۔ جیسا میرے ساتھ کیا اس کے ساتھ نہ کرے دادی، یہیں سے اسے سختی جھیلنے کی عادت ڈالیں۔ کون جانے آگے راستے کتنے دشوار ہوں۔ یہ یقیناً اس کے لاشعور میں چھپا خوف تھا۔ دادی سے بہت سمجھاتی لیکن اس پہ کچھ اثر نہیں ہوتا تھا، شاید اس لیے کہ جو کچھ اس پر بیتا تھا اس کے نقوش کہہ رہے تھے۔ بھلانا چاہتی بھی تو نہیں بھول سکتی تھی۔ پھر اس کے دماغ میں بات بھی بیٹھ گئی تھی کہ امی نے اسے کچھ نہیں سکھایا تھا، اگر زمانے کی اونچ نیچ سکھائی ہوتی، کچھ سختیاں جھیلنے کی عادت ڈالی ہوتی تو حالات سے لڑ سکتی تھی۔ سسرال والی اسے نکال باہر نہ کرتے، اپنی سوچ کے باعث کسی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے خیال میں اتنا لاڈ پیار بچے کے لیے نقصان دہ تھا۔ ہاں 1.5 سال دی بچی نو تو تھوڑے 1-2 سال دی بچی نو تو بھیج دے اوتھے سسرال دے وچ، لیکن کرتی بھی کیا، اس گھر میں ایک وہی چھوٹی بچی تھی، اس لیے سب کی توجہ کا مرکز وہی تھی۔ جس وقت جو فارغ ہوتا پنکی پنکی پکارتا چلا آتا، یہاں تک کہ طیب اور منزل چچا بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے پنکی کو پکارتے وہ کس کس کو منع کرتی۔ اس وقت وہ کالج سے لوٹی تھی، کھانے کے بعد جب سونے لگی تو پنکی کو زبردستی اپنے ساتھ لٹا کر تھپک تھپک کر سلانے لگی۔ دادی نے دیکھا تو ٹوکتے ہوئے بولی، کیوں زبردستی سلا رہی ہو؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو سو کر اٹھی، لاؤ مجھے دے دو، نہیں سو جائے گی۔ وہ پنکی کو اور زور سے تھپکتے ہوئے کہنے لگی، آئندہ سے بے وقت مت سلائیے گا، میرے ساتھ سوئے گی، میرے ساتھ اٹھے گی۔ بچوں کے سونے جاگنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ دادی نے پنکی کو اٹھا لیا جاتے ہوئے بولی، تم سو آرام سے۔ آرام سے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی۔ پھر شام میں سو کر اٹھی تو پتہ چلا سیما اپنے شوہر ابرار کے ساتھ آئی ہوئی ہے، جانے کب سے آئی ہوئی تھی۔ ابھی ڈرائنگ روم میں سب کزنز اس نئے جوڑے کو گھیرے بیٹھے تھے، اس نے لیلا کو چائے لے جاتے دیکھا تو اس کے ساتھ چل پڑی اور سیما سے مل کر بیٹھی تھی کہ ابرار جو غالباً اس کی آمد سے پہلے کوئی بات کر رہا تھا وہیں سے بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، پسند کی شادی پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، بس میرا بھائی غلط جگہ پھنس گیا، ورنہ میرے ساتھ اس کی بھی شادی ہو جاتی تو سیما کو دیورانی کی کمپنی مل جاتی، ابھی یہ اکیلی بہت بور ہوتی ہے۔ تو سیما تم جلدی سے اپنے دیور کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو نا۔ ردا نے چائے کا کپ سیما کو تھماتے ہوئے ہیرا نے چائے کا کپ سیما کو تھماتے ہوئے کہا، وہ مانے تب نا، اس کا کہنا شادی ہوگی تو ردا سے بڑھنا نہیں۔ سیما نے ہنس کر اپنے دیور کی نقل اتاری تو ابرار سے اچھے ٹکر بولا، پاگل ہے، ویسے ردا میں کیا برائی ہے؟ کہیں کوئی تجسس نہیں تھا، شاید کسی کو اس بات میں دلچسپی تھی، لیکن حالات ملا کے پہلے اور نئے نئے داماد کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب اس نے پوچھ لیا طلاق یافتہ، عام سی بات تھی، کہیں پہنچ چال آ گیا، کہیں سانس رک گئی۔ بے اختیاریوں پر بند باندھتے بھی ہمایوں کی نظر اس کی طرف اٹھی، اس کے چہرے پر زردیاں کھنڈ گئی۔ بندہ بے شک بیوہ سے شادی کر لے لیکن طلاق یافتہ تو قابلیت پر ٹھہرتی نہیں۔ ابرار احمد مزید اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے اور ایسے میں تیمور کے دماغ نے کچھ کام کیا، کوئی ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ منہ سے عجیب سی آواز نکالتے ہوئے یوں کھڑا ہوا جیسے گرم چائے نے اس کا پیر جلا دیا۔ ارے سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے، لیلا ہمایوں کے اشارے پر سمن کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ بس لوگوں کی یہی سوچ ہے، یہی سوچ ہے۔ طلاق یافتہ تو قابلیت پر ٹھہرتی نہیں، اس کے کانوں میں مسلسل ابرار احمد کی آواز گونج رہی تھی، جب بھی اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ پنکی کب سے اس کے قریب کھڑی روئے جا رہی تھی، وہ اس سے بھی غافل تھی۔ پھر ہمایوں نے آ کر اسے جھنجھوڑا تھا، کیسی ظالم ماں ہو تم، بچی کب سے رو رہی ہے، چپ کرانے کی توفیق نہیں ہوئی تمہیں؟ چپ! اس نے ہمایوں سے کچھ کہنے کی بجائے پنکی کے پھول سے گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ سمن! ہمایوں ایک لہجہ کو سناٹے میں آ گیا تھا، اگلے پر اسے دھکیل کر پنکی کو اٹھا لے تو بپھر کی، چھوڑے اسے، مجھے دے میری بچی کو۔ جو سلوک تم اس کے ساتھ کر رہی ہو نا، اس سے تو کبھی تمہیں ماں نہیں سمجھے گی۔ اس نے اپنے رومال سے پنکی کا منہ اور ناک صاف کرتے ہوئے کہا، اس کے نہ سمجھنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ آخر تم اس سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ میں اس سے بدلہ نہیں لے رہی، غلط سمجھتے ہیں آپ کو، پھٹ پڑی، میں اس کی ماں ہوں، مجھ سے زیادہ کون پیار کر سکتا ہے اسے، مجھے پتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں، آپ لوگ برائے مہربانی میری بچی کو بگاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ آخر میں اس نے زور سے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے تھے، تمہیں سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہمایوں پنکی کو لیے چلا گیا تو وہ دل ملا کر رہ گئی۔
تمہاری زندگی تلک گزری لیکن اب اپنی بچی کی زندگی خود خراب کر رہی ہو. اس طرح کا محرومیوں بھرا بچپن دے کے تم اس کو ٹرین کر لو گی سسرال جانے پہ. پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے. اب گھر میں ہمایوں کی شادی کے تذکرے ہونے لگے. تائی امی اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی اور ایک دو تو اسے پسند بھی بہت آئی تھی، لیکن انہیں پسند بھی بہت آئی تھی لیکن ہمایوں کسی کے لیے حامی نہیں بھر رہا تھا اور صاف منع بھی نہیں کرتا تھا. اس وقت تائی امی کے پوچھنے پہ کہنے لگا جلدی کیا، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے، جب میری شادی کا وقت ہوگا ہو جائے گا، ابھی تو آپ لیلا کی شادی کا سوچیں. لیلا کی شادی کا کیا سوچنا، تیمور اپنے پیروں پر کھڑا ہو تو ہو جائے گی لیلا کی شادی. تم اپنی بات کرو، گھر میں سب سے بڑے اور اس حساب سے سب سے پہلے تمہاری شادی ہونی چاہیے تھی. تائی امی نے اسے بڑے ہونے کا احساس دلایا، جس پہ بڑے آرام سے تائید کرتے ہوئے کہنے لگا ٹھیک کہا آپ نے، لیکن آپ ہی لوگوں نے الٹا چکر چلایا. یعنی جو سب سے چھوٹی تھی پہلے اس کی شادی کر دی، تو اب اسی ترتیب سے چلے اور اس حساب سے میری باری سب سے آخر میں آئے گی. کیا فضول بات کرو، ہم میں سے کوئی بھی سمن کی شادی کے حق میں نہیں تھا. بچی کی عمر ہی کیا تھی، لیکن اس کی ماں کچھ بھی تھا، شادی تو ہوئی نا اس کی. وہ ٹوک کر بولا تو تائی میں ضد چوکی خام خواہ میں مجھے مت الجھاؤ ہمایوں. میں نے تمہیں زینب اور ثانیہ کا بتا دیا، مجھے یہ دونوں لڑکیاں پسند آئیں گی اور میں تمہیں 3 دن کا ٹائم دے رہی ہوں، کسی ایک کو منتخب کر لو ورنہ میں تم سے پوچھوں گی نہیں. تائی امی نے فیصلہ سنا دیا. وہ خاموش رہا. پھر 3 دن بعد جس نے بھی سنا کچھ دیر کو تو اپنی جگہ ساخت ہو گیا. خود سمن بھی سناٹے میں آگے، حالانکہ اب وہ کسی بات پر حیران نہیں ہوتی تھی. خصوصاً امی کی دوسری شادی کے بعد اس نے سوچا تھا یہاں سب ممکن ہے، اور اب اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا ناممکن. کیا ناممکن؟ اندر آتے ہوئے ہمایوں نے اس کا ناممکن سن کر یوں ہی پوچھ لیا. ہیرا اور لیلا نے سر پٹا کر ایک دوسرے کو دیکھا. جب ایک دم اس کی طرف گھوم کر پوچھنے لگی پہلے یہ بتائیں مجھ سے شادی کا فیصلہ آپ نے دل سے کیا کہ دماغ سے؟ ہمایوں باقی چکر آگے. ہرگز امید نہیں تھی کہ سب کی موجودگی میں براہ راست ایسا کوئی سوال کرے گی. جواب دے. اس کی جواب طلبی پر اس کا دماغ گھوم گیا. اسے کلائی سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے اور دھکا دے کر صوفے پر گرا کر چبا چبا کر بولا تم میں شرم، حیا، لحاظ، مروت کی اگر کمی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں تم اللہ للان اس کا اظہار بھی کیا کرو. تم خود کو بہت سمارٹ سمجھتی ہو. میں خود کو کچھ بھی سمجھوں یا کچھ بھی کروں، آپ کون ہوتے مجھے ٹوکنے والے؟ وہ تنک کر بولی ابھی تو میں صرف تمہارا امزاد ہوں اور اس ناطے بھی تمہیں ٹوکنے کا حق رکھتا ہوں، سمجھی؟ جی نہیں، ایسا کوئی حق نہیں ہے آپ کو. اگر روب جمانے کا اتنا ہی شوق ہے تو لیلا، ہیرا وغیرہ موجود ہے، ان پر اپنا شوق پورا کرے. میں کسی کے روب میں آنے والی نہیں. وہ برابر سے جواب دے کر اسے تیش دلا رہی تھی، لیکن وہ بہت ضبط سے بولا تھا جانتا جانتے ہیں تو مجھے یہاں لے کر کیوں آئے؟ تمہاری بات کا جواب دینے کہ تم سے شادی کا فیصلہ میرے دل و دماغ کا مشترکہ فیصلہ ہے. تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اس نے جواب کے ساتھ سوال اٹھایا. ہاں ہاں. اس نے یقیناً ہاں کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ فوراً روک کر بولے 1 منٹ ابھی نہیں، اچھی طرح سوچ کر جواب دینا، تم جا سکتی ہو. وہ فوراً دروازے کی طرف بڑی، پھر ایک دم پلٹی. مجھے سوچنے کی ضرورت نہیں. آپ اچھی طرح سن لیں، میں ہرگز ہرگز آپ سے بلکہ کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی. یہ میرا فیصلہ ہے. وہ اپنی بات ختم کر کے تیزی سے اس کے کمرے سے نکل آئی. سخت غصے میں تھی، دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لے. اپنے کمرے میں آ کر مسلسل بڑبڑانے کے ساتھ خام کا چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی کہ لیلا دروازے سے جھانک کر بولی سمن تمہاری امی کا فون ہے. وہ اپنے سیل فون کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی. شاید تمہارا سیل آف ہے، آنٹی لینڈ نمبر پر ہے. لیلا کہہ کر وہیں سے پلٹ کی تو اپنی تلاش ترک کر کے لابی میں آئی. ریسیور اٹھاتے بولی امی میں یہاں رہنا نہیں چاہتی. اچھا. امی اسی قدر کہہ کر خاموش ہوگی تو وہ جھنجھلا کر بولی بتائیں نا میں کیا کروں؟ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ امی نے الٹا اس سے پوچھا. مجھے نہیں پتا. وہ چڑ گئی. شاید تم ہمایوں کے پرپوزل سے پریشان ہو گئی ہو. امی نے کہا تو وہ چل پڑی. آپ کو کس نے بتایا؟ تمہاری تائی امی کا فون آیا تھا میرے پاس. انہوں نے تمہارے رشتے کی بات کی. بیٹا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ تمہارے لیے بہت اچھا. سب تمہارے اپنے پیار کرتے تم سے، تمہاری بیٹی سے، اور کیا چاہیے؟ امی کے اتنے پیار سے سمجھانے کا کچھ اثر نہیں ہوا. کھٹاک سے فون بند کر دیا. وہ سب سے ناراض ہو گئی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی. دادی سمجھانے کی کوشش کرتی تو منہ سر لپیٹ کر سو جاتی. البتہ روٹین کے جو کام اس کے ذمے تھے وہ اسی طرح کرتی تھی. اس وقت وہ اپنا رات کا آخری کام کچن سمیٹ کر نکلنے لگی تھی کہ ہمایوں ایک دم دروازے میں آن کھڑا ہوا. کچھ چاہیے؟ اس نے نکلنے کا راستہ نہ پا کر پوچھ لیا. مجھے تم سے بات کرنی ہے. اس نے کہا تو رخ موڑ کر بولی میں شادی سے متعلق کوئی بات نہیں سنوں گی. کیوں؟ پہلے شادی کی ناکامی سے خوفزدہ ہو یا؟ میں کسی بات سے خوفزدہ نہیں ہوں. وہ فوراً بول پڑی بس مجھے شادی نہیں کرنی. وہی تو پوچھ رہا ہوں کیوں؟ دیکھو جب تک تم ٹھوس وجہ نہیں بتاؤ گی تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی. اس نے نرم لہجہ اختیار کر کے اسے اعتماد میں لینے کی کوشش کی. اچھی بات. اچھی زبردستی؟ زبردستی کی کیا بات ہے سمن؟ تم سمجھنے کی کوشش کرو. چچی جان تمہاری عمر میں بیوہ ہوئی تھی، اس کے بعد ان کا دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط یہ میں نہیں جانتا.
لیکن ان یقین سے کہوں گا کہ تم ان کی طرح زندگی نہیں گزار سکتی۔ کیوں؟ وہ پیشانی پر شکنے ڈال کر بولی، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا، محبتیں، رواداریاں سب وقت اپنے ساتھ بہا لیے جا رہا۔ یہ برسوں پہلے کی بات ہے جب چچی جان تمہاری انگلی تھام کر دوبارہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی تو انہیں یقین تھا کہ یہاں تمہیں باپ نہیں تو باپ جیسی شفقتیں ضرور ملے گی، اور تم جانتے ہو کہ ان کے یقین کو کہیں ٹھیس نہیں پہنچی۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی یقین ہے؟ اس نے اچانک اسے پنکی کا احساس دلا اور ابھی وہ جواب نہیں دے پائی تھی کہ کہنے لگا، میں پنکی کے ددیال کی نہیں، یہاں کی بات کروں، یہاں بھی کوئی نہیں ہے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جائیں گے، پھر تم پنکی کی زندگی کے اس خلا کو کیسے پر کرو گی؟ پنکی کا باپ زندہ ہمایوں، اور جیتے جی باپ نے اسے شفقت سے محروم کر دیا، وہ کوئی دوسرا بھی اسے نہیں دے سکتا۔ اس کے ناگہاری سے کہنے پر رک کر بولا، میں جو دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے لے لیں آپ پنکی کو، لیکن مجھ سے شادی کا خیال چھوڑ دیں۔ ہمایوں اس کی منطق پر ابھی حیران ہو رہا تھا کہ وہ اس کے قریب سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دادی روزانہ کی طرح اس کے انتظار میں سوتی چاکی کی کیفیت میں تھی۔ وہ ان کی ٹانگیں دبانے لگی، پھر ان کے خراٹوں کی آواز سن کر اپنی جگہ پر آ لیٹی، اوپر ٹانگ سوچتے ہوئے سوئی تھی۔ اگلے دن چھٹی کے بعد ناشتہ اور پھر دوپہر کا کھانا بہت دیر سے کھایا گیا۔ شام میں سیما کی آمد متوقع تھی، اس لیے تائی امی کو ابھی سے رات کے کھانے کی فکر ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ خاص ڈشز کی تیاری کا ابھی سے آرڈر جاری کرتی ہے، فوراً وہاں سے کھسک آئی اور کل کے لیے کپڑے پریس کرنے کھڑی ہوگی کہ ایک دم پنکی کا خیال ہے۔ اس نے بہت دیر سے پنکی کو نہیں دیکھا تھا، دادی سے پوچھا۔ ان کے لا علمی کی ظاہر کرنے پر بستری کا پلگ نکال کر کمرے سے نکل کر آئی تو برآمدے میں لیلا مل گئی۔ پنکی کہاں ہے؟ اس نے پوچھا تو لیلا ہنستے ہوئے بولی، پنکی اس وقت اپنے پاپا کے پاس ہے۔ کیا؟ وہ چیخ پڑی، کون لے کر گیا؟ کس کی اجازت سے؟ ارے رے، لیلا سر پہ ڈالی، میرا یہ مطلب تھوڑی تھا۔ پھر کیا مطلب ہے تمہارا؟ بتاؤ پنکی کہاں ہے؟ ابھی ہومی بھائی اوپر۔ بات ابھی لیلا کے ہونٹوں میں تھی کہ اس نے سینے کی طرف دوڑ لگا دی، دو دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر آئی۔ اصل میں وہ لیلا کی پہلی بات سے پریشان ہوگی کہ پنکی اپنے پاپا کے پاس ہے۔ پتہ نہیں اس نے ایسا مذاق کیوں کیا تھا۔ اس کی بہرحال جان پر بنائی، پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ہمایوں کے کمرے میں داخل ہوئی اور پنکی کو اس کی گود سے جھپٹ کے اپنے سینے سے زور سے بھینچتے ہوئے گویا اس کے ہونے کا یقین کرنے لگی، جبکہ پنکی اس کے بازوؤں کے ہلکے تنگ حلقے میں رونے لگی تھی۔ جب اس نے خود کو یقین دلا کر آنکھیں کھولی تب ہمایوں پوچھنے لگا، کیا بات ہے، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہوں؟ وہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ روتی ہوئی پنکی ہمایوں کی طرف بازو پھیلا کر بولی، پاپا پاپا۔ ہونٹوں کی بے آواز جنبش کے ساتھ اس نے پنکی پھر ہمایوں کو دیکھا اور لیلا کی بات سمجھتے پوچھنے لگی، اسے پاپا کہنا کس نے سکھایا؟ میں نے۔ ہمایوں کی مسکراہٹ بڑی دل فریب تھی، پتہ نہیں ہمیشہ سے ایسی تھی یا اب اچانک اس کے دل کی زمین پر موسم کی پہلی بارش برس گئی۔ ہر طرف سوندھی سوندھی خوشبو پھیلنے لگی، وہ گھبرا کر بولی، لیکن آپ اس کے پاپا نہیں بن سکتے۔ وہ ساتھ ہی جانے لگی کہ پکار کر بولا، سنو، حقائق سے نظریں چرانا بزدلی ہے، اپنے ساتھ ساتھ تم اس بچی پر بھی ظلم کر رہی ہو۔ خلافت توقع وہ کچھ نہیں بولی، فوراً کمرے سے نکل گئی تو وہ کچھ دیر ہمایوں نے اس کی خاموشی کو سوچتا رہا، لیکن کوئی معنی نہیں پہنا سکا کیونکہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ابھی اگر خاموش ہوگی تو کچھ دیر بعد باقاعدہ اس کے خلاف محاذ کھول کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ کسی کسی وقت اس کا دل چاہتا ہے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارے کہ وہ پہلے جیسی ہو جائے جیسی شادی سے پہلے ہوا کرتی تھی، لیکن پھر وہ خود کو ٹوک کر سمجھاتا کہ ٹھیک تو ہے، اس کمزور لڑکی نے کیا پایا، کم از کم اپنے لیے لڑ تو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کبھی اپنے لیے مثبت انداز میں بھی سوچنا شروع کر دے۔ ابھی تو پتہ نہیں کیا سوچے ہوئے تھی، بہرحال یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے پنکی کو پاپا کہنے سے منع نہیں کیا۔ رات کے اس پر سبھی بے خبر سوئے تھے اور کوشش تو اس نے بھی بہت کی، لیکن نیند کی کسی طرح اس پہ مہربان ہو کے نہیں دی۔ پہلے کربٹ پر کربٹ بدلتی رہی، جب بدن دکھنے لگا تکیے کے سہارے بیٹھ کے پچھلے 2 گھنٹے سے اسی طرح بیٹھی تھی۔ اس کا ذہن خالی بھی نہیں تھا اور کسی سوچ پر گرفت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے سر بیک سے ٹکا، میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، میرے اندر ایسی ہلچل کبھی نہیں مچی۔ ان کی گہری شفاف آنکھوں میں مجھے اپنا وجود ٹوٹتا ہوا لگا۔ اف نہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میں سمن پنکی کی ماں۔ اس نے گھبرا کر ادھر دیکھا، پھر لیٹ کر تکیے میں منہ چھپا لیا، خائف ہو گئی تھی۔ اگلے کئی دن وہ اپنے آپ میں پریشان ہمایوں سے چھپتی پھری، جانے اس کے اندر کیسا خوف تھا جسے خود چل کر آتی منزل کی طرف بڑھنے سے روک رہا تھا، بجائے خود کو مادہ کرنے کے ہمایوں سے صاف بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے لگی۔ عجیب بات تھی، اب تک ہر بات بے دھڑک کہتی آ رہی تھی، اب اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، دل جو باغی ہو گیا تھا۔ یہ دوہری پریشانی تھی، اب دل کو بھی سمجھانا پڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آپ میں الجھ رہی تھی جب ہمایوں نے ادھر سے گزرتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کو الجھنا نوٹس کر کے اس کے پاس ہے، کیا بات ہے، کچھ پریشان ہو؟ سیدھا سا انداز تھا، وہ بے اختیار کہہ گئی، جی، اور میری پریشانی کا سبب آپ ہیں۔ میں؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی، آپ مجھ سے شادی کی ضد کیوں کر رہے ہیں؟ میں ناراضی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے ذرا سے کندھے جھکائے، پھر کہنے لگا، سیدھی سی بات ہے، لیکن تم نہیں سمجھو گی، حالانکہ خود کو بہت عقل مند سمجھنے لگی ہو۔
اور خود پر کتنے بھی کھول چڑھاؤ اندر سے وہی سہمی ہوئی بزدل سی لڑکی ہوں. میں کیا ہوں خود کو کیا سمجھتی ہوں یہ تو آپ رہنے ہی دیں, بس مجھے میری بات کا جواب چاہیے. کون سی بات کا؟ وہ قصدن جان بن کر سوالی نظر سے دیکھنے لگا تو ضد چو کر بولی, یہی کہ مجھ سے شادی کی کیا ضد ہے؟ دیکھو میں کوئی نو عمر جذباتی لڑکا نہیں ہوں سمن, جو یہ کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا. کیا تم ایسی کوئی بات سننا چاہتی ہو؟ آخر میں اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ اچھل پڑی. جی نہیں, بہرحال ایسی کوئی خواہش ہے بھی تو ہونی نہیں ہے. اور جہاں تک شادی کا سوال ہے تو میں نے جذبات میں نہیں بلکہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا, اور مجھے تم سے زیادہ پنکی کا خیال ہے. پتہ نہیں تم کس بنا پہ اس بچی کو محروم رکھنا چاہتی ہو, حالانکہ میں تمہیں اس وقت سے بھی آگاہ کر چکا ہوں جب سب اپنے اپنے بال بچوں میں مصروف ہو جائیں گے, پھر بھی تم سمجھنے کی کوشش نہیں کری. یہ قصدن نظریں چرا رہی ہو. کچھ بھی ہے, تمہاری ضد نہ صرف بچی بلکہ خود تمہارے حق میں بھی ٹھیک نہیں ہے. قدرے رک کر پھر کہنے لگا, تم ابھی کم عمر نادان و سمجھ, میں نہیں چاہتا کہ چند سال بعد احساس ہونے پر تمہارے پاس سوائے پچھتاووں پھر کچھ نہ ہو. ابھی وقت تمہاری دسترس میں, پنکی کو باپ کی اور تمہیں صاحبان کی ضرورت ہے. اس حقیقت سے انکار کر کے اس وقت کو مت کماؤ. پنکی کو باپ کی اور مجھے صاحبان کی ضرورت ہے, وہ کہیں دور سے بولی, اور اسے اس بات میں سر ہلاتے دیکھ کر ایک دم چیخ پڑی. کوئی ضرورت نہیں ہمیں آپ کی, پنکی کا باپ زندہ, جب کبھی وہ اس کی ضرورت محسوس کرے گی میں اسے اس کے پاس بھیج دوں گی, سمجھے آپ؟ وہ کہہ کر تیری سے اپنے کمرے میں آگے سے سخت توہین کا احساس ہو رہا تھا, یعنی ہمایوں مسلسل اس کی ضرورت کو جتا کر اس طرح سے اس کی جھولی میں خراٹ ڈالنا چاہتا تھا. اب ایسی بھی ضرورت مند نہیں تھی وہ نہ. زندگی بھر کا بندھن اگر صرف ضرورت کی بنیاد پر نبھایا جا سکتا تو عارف صاحب کا شوہر کے پاؤں پڑ کر اس کی منتیں کر لیتی کہ اسے اپنے در پر پڑا رہنے دے. کاش ہمایوں کوئی اور تعلق ظاہر کرتا, گہری نہ صحیح تھوڑی سی وہ بس کی, تب شاید وہ اپنے دل میں اٹھتی امنگوں کو بے لگام چھوڑ دیتی, لیکن اس نے تو اس کی اپنی ذات پر سے مان بھی چھین لیا اسے ضرورت مند کہہ کر. اس رات اس نے بہت خاموشی سے آنسو بہائے. اگلے روز عین اس وقت جب پنکی پاپا پاپا پکارتے ہمایوں کی طرف بڑھی تھی, اس نے درمیان میں آ کر بچی کو پھول سے رخسار پر زوردار تھپڑ دے مارا اور دانت پیس کر بولی, یہ تمہارے پاپا نہیں ہے. پنکی اس کے تھپڑ سے دور جا کر بل بلا کر رو رہی تھی, جبکہ ہمایوں بس ایک پل کو سناٹے میں پھر اس پر برس پڑا. پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اتنی سی بچی کو مارتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آئندہ سے ہاتھ لگا تو تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا. اس کے ساتھ اس نے پنکی کو اٹھانا چاہا, لیکن اس سے پہلے اس نے بچی کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا, جس سے وہ اور زیادہ رونے لگی. کیا بات ہے؟ ادھر سے تائی امی, منزلی چچی اور باری باری سب نکل کر آ گئے تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. میری بچی ہے, میں اسے ماروں یا پیار کروں کوئی نہیں روک سکتا. اور تائی امی آپ پوچھیں ہمایوں سے, یہ کون ہوتے ہیں میرے ہاتھ توڑنے والے؟ بالکل میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا اگر آئندہ اس نے پنکی کو مارا تو. وہ بھی غصے سے بولا تھا. ماروں گی ماروں گی سمن, تائی امی نے تنبیہی لہجے میں سے ٹوکا. کیوں مارو گی؟ اتنی سی بچی مار کھانے کے لائق ہے؟ آپ کو نہیں پتا تائی امی یہ بہت بدتمیز ہو گئے. تو بیٹا پیار سے سمجھاؤ, مارنے سے تو ڈھیٹ ہو جائے گی. پھر ابھی سے سمجھے کتنی ہے؟ مجھے تو سمجھ ہے, وہ فوراً بول پڑی. اور آپ کو بھی سمجھنا چاہیے, ابھی تو نہ سمجھی میں ہمایوں کو پاپا کہہ رہی ہوں, جب اسے معلوم ہوگا اس کے پاپا نہیں ہے تو اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. نان سینس. ہمایوں اس کی بدلی حاضی پر تل ملاتے ہوئے باہر نکل گئے تو منزلی چچی اس کے قریب آ کے بولی, بیٹا اسی لیے تو ہم تمہیں شادی پر زور دے رہے ہیں. اف, یہ ہر بات کی ٹان میری شادی پر کیوں ٹوٹتی ہے؟ مجھے نہیں کرنی شادی. وہ چڑھ کر بولی, پنکی کو لیے اپنے کمرے میں چلے گی تو تائی امی نے منزلی چچی کو ہی دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں بس اب بات ختم ہو گئی. اور پھر باقی اگلے چند دنوں میں تائی امی نے ہمایوں کی کوئی اور بات طے کر دی. اس نے سنا تو کچھ دیر کو اپنی زندگی کی راہوں پر دور دور تک پھیل جانے والی تاریکی کو شدت سے محسوس کیا. پھر سر چھٹک کر امتحانوں کی تیاری میں لگی. پہلے بہت نقصان ہو چکا تھا, وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر سکتی تھی, اس لیے ایک سوئی سے پڑھنے میں لگی, یہاں تک کہ امتحانوں تک اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا. پھر جس دن وہ آخری پیپر دے کر لوٹی تب گھر میں خاموشی کے ساتھ کچھ کشیدگی محسوس کر کے وہ ٹھٹکی, کیونکہ اس کے خیال میں ہمایوں کی شادی کی تیاریوں کے بس کاسی ہلچل مچی ہوگی. لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آیا تو کسی سے پوچھنے کا مطلب تھا اس کی ذات ضرور نشانہ بنتی. اس لیے اس نے دادی سے بھی نہیں پوچھا کہ گھر میں اتنی خاموشی کیوں, اور اپنے لیے وہ سوچ چکی تھی کہ اس پر بات کرنے کے لیے ساتھ وہ تابو کے پاس چلے. کیا بات ہے؟ تابو کو یقین تھا وہ کسی کام سے آئے ہوگے. پوچھنے کے ساتھ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تو سر جھکا دیا. وہ تابو, مجھے آپ سے ایک بات کہنی تھی. ہاں کہو. ان کا لہجہ ہمیشہ نرم ہوتا ہے, اس کے باوجود جانے کیسا روک تھا کہ ہونٹوں تک آئی بات بھول جاتی تھی. اور یہ صرف اس کے ساتھ نہیں تھا, گھر کا ہر فرد ان کے سامنے آ کر اس طرح پزل ہو جاتا. اور بہت سوچ کر آئی تھی, پھر بھی کہنے میں بہت وقت لگا. میں تابو اپنے نانا جی کے پاس جانا چاہتی ہوں. امتحان ختم ہو گئے تمہارے؟ جی آج آخری پیپر تھا, اس نے بتایا. تو تابو پر سوچ انداز میں بولے, تو چھٹیاں اپنے نانا جی کے پاس گزارنا چاہتی ہوں. وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم خاموش ہوگی, کیونکہ اس کا واپس آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اچھی بات ہے, اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو میں رد نہیں کر سکتا, انہوں نے کہا تو وجہ سے ہلکی پھلکی ہوگی. شکریہ تابو, تم تیاری کر لو, میں کل کسی سے کہوں گا تمہیں چھوڑا ہے. اور ہاں, تابو نے رک کر دراز کھولے کچھ نوٹ لفافے میں ڈال کر لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا. یہ پیسے رکھ لو اور ضرورت پڑے تو فون کر دینا.
جی. وہ ان کے کمرے سے نکلنے تک بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھ سکی. اس کے بعد بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور بڑا سوٹ کیس گھسیٹ کر بولی دادی میں یہاں سے جا رہی ہوں. ہے کہاں جا رہی ہوں؟ دادی نے چمبے سے دیکھا. ساہیوال اپنے نانا جی کے پاس. اس نے الماری کھولی کیونکہ واپسی کا خیال نہیں تھا. اسے سمجھ میں آیا تھا کیا لے جائے کیا چھوڑے. واپس کب آؤ گی؟ دادی کو ابھی سے فکر ہوگی. کیا کروں گی واپس آ کر دادی؟ یہاں سب مجھ سے تنگ ہے. آپ کو بھی میں تنگ کرتی ہوں. اس نے اپنی مصروفیت ترک نہیں کی. کوئی تنگ نہیں تم سے. بس جلدی واپس آنا. میرا دل نہیں لگے گا تمہارے بغیر. دادی نے کہا تو خود سے بولی. دل تو میرا بھی نہیں لگے گا. پھر الماری میں سے کپڑے نکال کر سوٹ کیس میں سیٹ کرنے لگی کہ لیلا اور ہیرا تیزی سے اندر آ کر پوچھنے لگی سمن تم سائیوال جا رہی ہو؟ وہ مصروف تو تھی ظاہر بھی کیا. کیوں میرا مطلب ابھی کیوں جا رہی ہو؟ شادی میں چند دن رہ گئے اس کے بعد چلی جانا. ہیرا نے آگے آتے ہوئے کہا. پھر اس کا اتنا بڑا سوٹ کیس دیکھ کر اچھل پڑی. اف اتنا کچھ لے کر جا رہی ہوں کہ سال بھر وہیں رہنے کا ارادہ؟ تمہیں کیا پریشانی میں سال بھر رہوں یا سال ہر سال؟ وہ کہہ کر پنکی کے ہلونے بیگ میں بھرنے لگی. تمہارا مطلب تمہارے جانے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ لیلا نے شاکی ہو کر کہا. تو اسے احساس ہو کچھ غلط کہہ گئی. میرا ایسا کوئی مطلب نہیں. تم دونوں اگر فضول سوال جواب کی بجائے میرا ہاتھ بٹا دو گے تو گھس نہیں جاؤ گے. اس نے اپنی خفت مٹانے کی خاطر دوسری بات کہی تھی. اچھا تو تم ابھی کیوں جا رہی ہو؟ لیلا کو جسے کچھ سمجھ نہیں آیا. اس کا مطلب ہے اس کی شادی کے بعد چلی جانا. ہیرا نے ہنستے ہوئے کہا. تو ایک دم لیلا کو دیکھنے لگی. لیلا کی بھی شادی ہو رہی؟ ظاہر ہے تمہاری وجہ سے اس کی شادی تو التوا میں نہیں ڈالی جا سکتی. ہیرا تو رنگ میں تھی. وہ سمجھی نہیں. کیا مطلب؟ مطلب چھوڑو یہ بتاؤ تم شادی تک تو واپس آ جاؤ گے نا؟ جمعے کو باقاعدہ تاریخ رکھی جائے گی. وہ بھی اسی مہینے کی. سمجھ رہی ہو نا؟ ہیرا نے اس کا بازو ہلا کر سے گمسم حالت سے نکالا تو یوں اس بات میں سر ہلانے لگی. پھر سوٹ کیس بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. چلو اب مجھے سونے دو. صبح سفر پر جانا ہے. کوئی اتنا لمبا سفر نہیں. 3 گھنٹے کی مسافت پر سائی والا. بہرحال 3 دن میں واپس آ جانا ورنہ. ہیرا نے دھمکی کے انداز میں انگلی اٹھائی. پھر لیلا کے ساتھ نکل گئی تو اس نے جلدی سے بڑھ کر لائٹ بند کر دی. صبح ناشتے کے بعد تیمور نے اس کا سامان گاڑی میں رکھ دیا تو سب سے ملتے ہوئے اس کا دل بھر آ رہا تھا. لیکن اس نے بہت ضبط کیا. پھر بھی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھیں جھنجلا گئی. اس نے کافی نظر حیات والا پر ڈالنی چاہیے لیکن گاڑی میں اسپیڈ سے آگے بڑھی کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. غصے سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ہمایوں کو دیکھ کر دانت پیس کر رہ گئی. پھر جب ذرا آواز بحال ہوئے تو کنکھیوں سے دیکھا ہمایوں ایک سے اجنبی بنا بیٹھا تھا. اس کے چہرے پر کوئی بھی تاثر بھی نہیں تھا جس سے پتہ چلتا وہ خود پر ضبط کر رہی ہے. اسے چھوڑانے کی ڈیوٹی سے گھر گزر رہی ہے. یوں لگ رہا تھا جسے وہ معمول کے سفر پر تب وہ بھی پنکی کے ساتھ مصروف ہو کر خود کو لاتعلق ظاہر کرنے لگی. لیکن جلدی اکتا کی تو بات کرنے کی گھر سے پوچھنے لگی. ہم کتنے بجے پہنچیں گے؟ 12 بجے. بنا اس کی طرف دیکھے جواب آیا تھا. اسے پھر کوئی بات نہیں سوچی تو کہنے لگی. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ ساتھ لیلا اور تیمور کی شادی بھی ہو رہی ہے. وہ تو رات ہیرا نے بتایا تو مجھے حیرت ہوئی. کس پر؟ اس نے اس کی بے خبری جتائی تھی اور وہ سمجھ کر ہی بولی. ظاہر ہے اپنے آپ پر. گھر میں 2 بلکہ 3 شادیاں ایک ساتھ طے پا رہی ہیں. مجھے پتہ ہی نہیں. پھر صفائی پیش کرنے لگی. اصل میں امتحانوں کی وجہ سے مجھے اور کسی بات کا ہوش ہی نہیں تھا. تمہیں ابھی بھی ہوش نہیں ہے؟ اس نے جو ہونٹ بھیجے جیسے بلا ارادہ بات ہونٹوں سے پھسل گئی. کیا مطلب؟ وہ اسے دیکھنے لگی. جو آپ نے دارا تب کچھ سوچ کر بولی. آپ پوچھیں گی نہیں میں نانا نانی کے پاس کیوں جا رہی ہوں؟ تم اپنی مرضی کی مالک ہو. مسلسل ایک ہی ٹون میں بات کر رہا تھا. اچھی بات ہے نا اب مجھے اپنی مرضی کرنی آگی. اس نے یوں کہا جیسے وہ بھی سراہے گا. لیکن ادھر ہنوز سرد موری. تب اندر اندر خود کو سرزنش کر کے وہ بھی یوں خاموش ہوئی کہ بقیہ تمام راستہ اسی خاموشی سے کٹ گیا. اور جب وہ اترنے لگی تب وہ پکار کر بولا. سنو اپنی امی کی تاریخ دوبارہ تم مت دہرانا. وہ کہ حیات فلا کے دروازے تم پر بند نہیں ہوئے نہ کبھی ہو سکتے ہیں. پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ کسی دن پنکی کی انگلی تھامے تم حیات فلا کے گیٹ پر کھڑی نظر آؤ. ہاں اگر وہاں سے کوئی تمہیں لینے آئے تو انکار مت کرنا. اس نے بہت خاموشی سے اس کی پوری بات سنی. پھر پلٹ کر نہیں دیکھا کیونکہ وہ پتھر کی ہونا نہیں چاہتی تھی. گال کا مطلب سمجھ نہیں آیا میں نے. اس نے راتی کو امی کو فون کر کے اپنی آمد کا بتا دیا. جبھی وہ اس سے پہلے نانا نانی کے پاس موجود تھی. گو کہ اسے امی سے بہت سی شکایتیں تھی لیکن ان سے مل کر ساری رنجشیں دور ہو گئی. نانا نانی سے وہ تقریباً 5 سال بعد مل رہی تھی. 5 سال پہلے جب اس کی ماموزد بھائی شاہ نواز کی شادی تھی تب وہ امی کے ساتھ آئی تھی. نانا کا گھر اب بھی ویسے ہی تھا. کشادہ صحن برآمدہ. 2 طرف لائن سے بنے کمرے. ایک طرف کچن اور باتھ روم وغیرہ. اور گھر کے افراد بھی وہی تھے. کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا. یعنی نانی نانا ماموں مامی شاہ نواز بھائی اور ان کی بیوی عارفہ جس کی گود ابھی تک سونی تھی. جب اسے ملتے اس نے پنکی کو اس کی گود سے لے لیا اور اس کے رونے پر اسے بہلاتی پھری تھی. پھر بار بار یہ بھی ضرور کہتی کہ اسے مجھے دے دو. اچھا کیا تو ادھر آگی رونق ہو گئی. دسترخوان پر نانا جی نے کہا تو سب نے ان کی تائید کی. لیکن امی جانے کیوں خاموش تھی؟ اس نے خاص طور سے امی کی خاموشی محسوس کی. اور جب ان کے لیے مخصوص کمرے میں آرام کی گھر سے ان کے ساتھ آ کر لیٹی تو پوچھے بغیر نہیں رہ سکی. آپ کو میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی امی؟ تم اپنے ساتھ ظلم کرو گی تو میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں؟ امی نے کہا تو وہ چٹک کر بولی. کیا ظلم کیا میں نے اپنے ساتھ؟ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کہ خوش نصیبی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی اور تم دروازہ نہیں کھول رہی. ایسا مت کرو بیٹا. ہمایوں پورے خلوص سے. نہیں چاہیے مجھے کسی کا خلوص. آخر آپ کی سمجھ میں میری بات کیوں نہیں آتی؟ مجھے شادی نہیں کرنی ہمایوں سے نہ کسی اور سے. آپ بار بار میرے منہ سے انکار کیوں سننا چاہتی ہیں؟
انکاری نے تو نہیں سننا چاہتی، آخر ساری زندگی ایسے کیسے گزارو گی؟ امی کی آجزی سے کہنے پر فوراً بولی، جیسے آپ نے گزاری، اب یہ مت کہہ دیجیے گا کہ آپ کی بات اور تھی، یہی حالات آپ کے بھی تھے اور میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ میری بیٹی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اب میرے ہی راستے پر چلو، بڑا کٹھن راستہ ہے۔ امی کے لہجے میں دکھ جانے کے دنوں کا تھا یا اب؟ جانتی ہوں، لیکن یہ نہیں جانتی کہ جب کٹھن راستہ طے ہو گیا تب آپ کو شادی کا خیال کیا یا آپ نے پہلے ہی سوچ لیا تھا؟ اس کے اندر سے ہمیشہ یہ سوال اٹھتا اور یہ طے تھا کہ وہ امی سے پوچھے گی بھی ضرور۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، بس یہاں آئی تو تمہارے نانا جی نے، امی اور سہیلا جیسے بس اس بات کو چھوڑو، لیکن وہ تلخی سے بولی، نانا جی نے کہا اور آپ مجبور ہو گئی؟ نہیں، مجبور میں نہیں، تمہارے نانا جی تھے، اپنے بھتیجے کی محبت میں، جو ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تھا، اس کی بیوی سے اس حال میں چھوڑ کر چلی گئی، بچے بھی ساتھ لے گئی تھی۔ پھر میری تائی کے انتقال کے بعد اس معذور کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، تمہارے نانا جی سے یہاں اس گھر میں لانا چاہتے تھے، لیکن تمہاری مامی جی نے اعتراض کیا۔ پھر جب میں یہاں آئی تو امی خاموش ہوگی، وہ سناٹے میں آئی انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ Oh no! گل کی سی تے کی نکلی؟ اسے یہاں ایک ہفتہ ہو گیا تھا، ہیرا کے فون پہ فون آ رہے تھے کہ وہ کہاں مر گئی۔ اس وقت ہیرا بری طرح چنچلائی ہوئی تھی، پہلے سے گالیاں دی پھر منتیں کرنے لگی، خدا کے لیے سمن آ جاؤ، مجھے اکیلی جان پر رحم کرو، میں اتنے کام نہیں کر سکتی، شادی میں تھوڑے دن رہ گئے، میرے کپڑے بھی نہیں سلے، ریڈی میڈ لے لینا، اس نے بڑے آرام سے مشورہ دے ڈالا۔ چلو یہ مسئلہ تم نے حل کر دیا، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ ہیرا تل ملا کے رہ گئی۔ اور کیا مسئلہ؟ اس نے مزہ لے کر پوچھا۔ کچن، مہمانداریاں، یہ سب میں نہیں کر سکتی، تم آ جاؤ پلیز۔ ہیرا نے پھر منت کی تو اسے سیما کی شادی یاد آ گئی کہ وہ کیسے گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ ہیرا منتوں کے بعد پھر اسے گالیاں دے رہی تھی، لیکن وہ حیات ولا میں اتری رونقوں کو سوچتے ہوئے جانے کا آنکھ ہو گئی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر کے وہ یہاں مہمان بن کر نہیں آئی تھی، اس لیے اس نے بہت جلد اپنی وہی روٹین بنا لی جو حیات ولا میں تھی۔ وہاں دادی تھی، یہاں نانا نانی۔ گھرداری میں وہ عارفہ بھابھی کا ہاتھ بٹاتی، جبکہ نانا نانی کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے تھے۔ بسائٹ اب ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن کسی کسی وقت اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوتا، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتی کہ ماحول میں اچانک کشیدگی کیوں محسوس ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک ایک کی شکل دیکھتی، پھر اس کی نظریں پنکی پر ٹھہر جاتی، جو یہاں بھی سب کی آنکھ کا تارا بنی ہوئی تھی۔ مامو جی اور شاہ نواز بھائی بھی گھر میں داخل ہوتے پنکی کو پکارتے تھے۔ اس وقت وہ ہینڈ پمپ کے نیچے پنکی کو نہلا رہی تھی، جب اس کے بدن پر صابن ملنے لگی تو شاہ نواز بھائی آ کر ہینڈ پمپ چلانے لگے۔ پنکی پانی کے نیچے کھلکھلا رہی تھی، شاہ نواز بھائی ہینڈ پمپ کے منہ پر اپنے ہتھیلی جماتے پھر موٹی دھار اس پر چھوڑتے تھے۔ وہ بچی کے ساتھ خوش ہو رہے تھے کہ عارفہ بھابھی آ کے ان سے بولی، آپ یہاں کیا کریں؟ دیکھ نہیں رہی؟ انہوں نے کہا تو عارفہ بھابھی چپتے لہجے میں بولی، دیکھ ہی تو رہی ہوں۔ شاہ نواز بھائی پنکی میں مگن تھے، وہ جو عارفہ کی طرف متوجہ ہوئی تھی، اس کے چپتے طنز پر سناٹے میں آ گئی۔ آؤ تمہیں بھی نہلا دوں۔ شاہ نواز بھائی نے شرارت سے عارفہ پر پانی اچھالا تو جلدی سے پنکی کو اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اسے محسوس ہوا اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، کیونکہ صورتحال اس کے لیے بالکل نئی اور انتہائی تکلیف دہ تھی۔ دل چاہا پنکی کو لے کے اسی وقت یہاں سے نکل جائے، ویسا کر سکتی تھی، لیکن سنو، اپنی امی کی تاریخ دوبارہ تم مت دہرانا۔ اس کی آنکھوں میں چبھن اتر اور اس کی سمجھ میں آیا کہ امی نے ہمیشہ اسے اپنی آغوش میں کیوں چھپائے رکھا، اسے کبھی طیب اور منزلہ چچا کی طرف لپک کر کیوں نہیں جانے دیا۔ یقیناً ان کے اندر یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو طیب اور منزلہ چچا یہ تین بھتیجے پر کچھ وقت سے کچھ زیادہ عنایتیں کر بیٹھے، اور یہ بات تائی امی اور منزلی چچی کو ناگوار گزرے۔ بظاہر سیدھی سادھی امی وہ انہیں سمجھنے میں کتنی غلطی کر گئی تھی۔ ابھی سے احساس ہو رہا تھا کہ زمانہ نہیں بدلا، نہ ہی وقت اپنے ساتھ محبت اور رواداریاں بحال لے گیا، البتہ محبتوں کو سمجھنے، برتنے اور سنبھال رکھنے کا ڈھنگ نہیں رہا۔ بہرحال اب اس موڑ پر اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا کرے۔ کوشش کری تھی کہ جب شاہ نواز بھائی گھر پر ہوتے وہ کمرے تک محدود رہتی اور پنکی کو اپنے ساتھ لگائے رکھتی، لیکن بچی نہ سمجھتی، جہاں موقع ملتا کمرے سے نکل جاتی، کبھی شاہ نواز بھائی خود آ کر اسے لے جاتے۔ اس وقت نانی امی کے سر میں تیل کی مالش کرتے ہوئے اس نے دیکھا شاہ نواز بھائی پنکی کو اٹھائے باہر جا رہے تھے، پھر نانی امی کی باتوں میں اس کا دھیان بٹ گیا۔ جب عارفہ نے آ کر سے شاہ نواز کی بابت پوچھا وہ کہاں، تو پہلے حیران ہوئی پھر مسکرا کر بولی، آپ کے میاں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ صرف میرے میاں نہیں ہے، یہاں اور بہت لوگ ان پر حق رکھتے ہیں۔ عارفہ کے تن سے چتانے پر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ تم نے بتایا نہیں شاہ نواز کہاں گئے ہیں؟ عارفہ نے پھر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ابھی کچھ دیر پہلے میں نے یہاں سے جاتے ہوئے دیکھا ضرور تھا، لیکن یہ نہیں پتا کہاں گئے۔ کتنا مشکل تھا خود پر ضبط کرنا۔ کیوں اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ کرتے ہوئے تم نے پوچھا نہیں کہ اسے کہاں لے کر جا رہے؟ وہ اس التزام تلاشی پر تل ملا کے، لیکن حالات ولا نہیں تھا جہاں اس کی سنی اور مانی بھی جاتی، یہاں تو الٹا اسے خاموش کرا دیا جاتا اور وہ کھٹ کے نہیں چی سکتی تھی۔ عارفہ سے تو اس نے کچھ نہیں کہا، اسی وقت امی کو فون کر کے اپنے جانے کا بتایا، پھر بیگ میں اپنے اور پنکی کے کپڑے ٹھونسنے لگی کہ امی آ گئی۔ کسی نے کچھ کہا؟ امی نے اس کے لال بھبو کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ اس نے جواب نہیں دیا تو پوچھنے لگی، کیسے جاؤ گی؟ مجھے نہیں پتا، وہ غصہ دبا نہیں پا رہی تھی۔ اپنے تابو کو فون کر دو، وہ کسی کو بھیج دیں گے، امی نے کہا تو تڑک کر بولی، میں حیات ولا نہیں جا رہی۔ پھر کہاں جا رہی ہوں؟ امی ایک دم پریشان ہوگی۔ کہیں بھی، بس آپ مجھے ٹرین یا بس میں بٹھا دیں۔
वो ठूसे हुए बैग की जिप खींचते हुए मैं मजीद झंझला रही थी। बेवकूफी की बातें मत करो समन, तुमने दुनिया नहीं देखी। अम्मी के गुस्से पे इसने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना बस। तो बेटा मैं तुम्हें जाने से तो मना नहीं कर रही, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम अपने घर में रहो। अम्मी ने इसे गले लगाते हुए पिचकार कर कहा तो उसे सक्कर बोली, मेरा कोई घर नहीं है। क्यों नहीं? हयात विला के जिस हिस्से में तुम्हारी रहाइश है वो तुम्हारी मलकियत है। तुम्हारे दादा अब्बू ने तुम्हारे अब्बू के बाद वो मेरे हमारे नाम कर दिया था। फिर बेटा वहाँ सब तुम्हारा ख्याल ही नहीं, फिक्र भी करते हैं क्योंकि तुम इसी घर की बेटी हो। वो सब तुम्हारी भलाई सोचते हैं। अम्मी ने प्यार से समझाते हुए रूठे अंदाज में बोली। तो मैं कब किसी का बुरा सोचती हूँ? नहीं, तुम बहुत प्यारी बेटी हो, बुरा सोच ही नहीं सकती। अम्मी ने इसे प्यार के भी पर्स में से सेल फोन निकालते बोली, मैं तुम्हारे ताबू को फोन करती हूँ। नहीं, इसने एकदम इनके हाथ से सेल फोन ले लिया। आप किसी को फोन नहीं करेंगे? चलो तुम खुद कर लो। कर लूंगी, रास्ते में कर लूंगी। आप चले मुझे ट्रेन या बस में बिठा दें। वो कहते हुए उठ खड़ी भी तो अम्मी से देखने लगी। मैं चली जाऊंगी अम्मी, वहां कोई फारग नहीं है जो मुझे लेने आएगा। मैं जा सकती हूँ, चले उठे। इसने अम्मी का हाथ पकड़ के नहीं उठाया। यहाँ सबसे क्या कहा है तुमने? मेरा मतलब अपने जाने का क्या बताया? अम्मी ने पूछा। जो कहना हो आप कह दे, मुझे कुछ नहीं कहना। और फिर जाने अम्मी ने सबसे क्या कहा कि किसी ने इसे रोकने की सही नहीं की, अलबत्ता फिर आने को जरूर कहते थे और वरना चाहती थी। तब भी इसे अम्मी के लिए तो आते रहना था। फिर अभी तो इसे खुद नहीं पता था कि इसका ठिकाना क्या है। अम्मी ने इसे डैबो पर बिठा दिया बहुत सारी नसीहतों के साथ। इनसे तो इसने यही कहा था कि वो सीधी हयात पिला जाएगी, लेकिन इसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। ये नहीं था कि वो अम्मी की तारीफ दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी, बल्कि वो हयात विला के मकीनों के लिए आजमाइश नहीं बनना चाहती थी। इसके ख्याल में जैसे आरफा भाभी को उसका वजूद खुलने लगा था, वैसे हयात विला में हमायूं की बीवी होगी। और ये तो इसने पहले सोचते तो पिंकी को अपनी तरह नहीं बनने देगी। जैसे शादी से पहले वो हर बात के लिए अम्मी की तरफ देखती थी और अभी इसकी शख्सियत बन नहीं पाई थी। इस ससुराल की भट्टी में छौंकती की जिससे बंदर तक झुलस की, और झुलसी भी लड़की के सारे वसब जिद हट धर्मिल बदले हाजिस में आन समाये थे। इसी आदत जब वो मुसलसल हमायूं को नफी करती तो एक बार हीरा ने इसे झंझोड़ कर पूछा था, आखिर तुम चाहती क्या हो? और इस रात इसने खुद सोचा था कि वो क्या चाहती है। तब इस पर इतराक हुआ कि जिंदगी की तपती राहों में से मोहब्बत की छाया की आरज़ू है। वो ज़रूरतन किसी का हाथ नहीं थाम सकती क्योंकि किसी भी शय की जरूरत हर वक्त जरूर महसूस नहीं होती। और फिर वो तो धूप और बारिश में चलने की आदी हो गई थी। अलबत्ता तन्हा चलते हुए कहीं कहीं इसका दिल चाहता कोई इसे मोहब्बत से पुकारे। वो रुक कर मुड़कर देखे, फिर अपनी तरफ बड़े हुए हाथ को थाम कर चले तो सिर्फ मोहब्बत का एहसास हो। हमायूं होंठों की बेआवाज चंबिश के साथ इसकी आंखों में ढेर सारा पानी भर गया। इसने गोद में सोई पिंकी के सर पर शानी टकाकर सारा पानी बहा दिया। लाहौर आने की अनाउंसमेंट हो रही थी। इसने टिश्यू पेपर निकाल कर अपना चेहरा आंखें साफ की, फिर अपनी दोस्त सिद्रा को फोन करने की घर से सेल फोन निकाल कर ऑन किया तो अम्मी की बेशुमार मिस कॉल थी, फिर टेक्स्ट। समन तुम ठीक तो बेटा? वो रिप्लाई करी थी कि ड्राइवर टर्न लेकर अपने प्लेटफॉर्म पर रुक गया। वो क्योंकि दरवाजे के करीब बैठी थी इसलिए दरवाजा खुलते फौरन उतर गई। फिर अपना बैग मिलते किनारे आकर सिंधा का नंबर पुश करने लगी। क्या कब से किसी ने इसके कंधे पर दस्तक के अंदाज में अपनी उंगली बजाई तो उछल कर पलटी और हमायूं को देखकर सख्ती से होंठ पेश दिए। तुम यहाँ क्या करी हो? इसने पूछा तो वो चेहरा मोड़कर दूसरी तरफ देखने लगी। इधर क्या देख रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। इसने टोक कर कहा तो आसपास लोगों का ख्याल करके खुद पर काबू पाकर बोली, आपने हयात विला आने से मना किया था, मैं वहां नहीं जा रही। फिर कहाँ जा रही हो? फौरन सवाल उठा। आपको बताना जरूरी नहीं, वो कहकर अपना बैग उठाने लगी कि इससे पहले हमायूं ने उठा लिया। चलो मुझे हयात विला नहीं जाना, वो दांत पीस कर बोली। हमायूं ने एक नजर इतराब पर डाली, फिर इसकी गोद से पिंकी को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हमायूं, वो लाचार पीछे आई। आपको जबरदस्ती करने का कोई हक नहीं, बैठो फौरन। इसने तहकम से कहा ही नहीं, इसे बाहर से खींच कर गाड़ी में धकेल दिया। फिर पिंकी को इसकी गोद में डालकर ड्राइविंग पर आ बैठा और झटके से गाड़ी आगे बढ़ाकर गुस्से से बोला, तुम बदतमीज और बदलिहाज तो थी, खुद सर भी होगी। हयात विला से निकल कर क्या समझते हो? तुम जो चाहे करती फिरोगी, जान से मार दूंगा आइंदा कभी इस तरह अकेली घर से निकली तो। इसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले जरूर, लेकिन आवाज हलक में ही अटक गई। तवील मुद्दत बाद फिर वो इससे खाइफ हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ चची जान ने फोन करके तुम्हारी आमद का बता दिया, वरना तुम्हें ढूंढने में जो खवारी होती इसका खाता मुझे अलग से खोलना पड़ता। इसका गुस्सा हनूस था और वो जम्मी की सनायत पर अंदर अंदर तिल मिलाने लगी थी। इसकी दूसरी बात समझी नहीं। क्या समझी? इसने इसे देखा फिर कहने लगा, चची जान ने तुम्हारे सारे इख्तियारात मुझे सौंप दिए कि मैं जो चाहे तुम्हारे साथ सलूक रवा रखूं। तुम हरगिज अच्छे सलूक की मुस्तक नहीं हो। मैं तुमसे चक्के पिसवाऊंगा। मुझसे क्यों? अपनी बीवी से पिसवाएं। वो अचानक चटकी। बीवी? इसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। ये बीवी कहाँ से आ गई? क्यों? शादी आपने की, आपको पता होगा। कहाँ से आई? इसके तीखे जारहाना अंदाज पर इसने होंठ सिकोड़े। ओ तो तुम्हें गुस्सा मेरी शादी पर है? जी नहीं, मैं शादी पर क्यों गुस्सा गुस्सा करूंगी? कौन सा मैं आपके इंतजार में बैठी थी? वो कहकर सटपटाई फिर बात घुमाना चाहती थी। वो बोल पड़ा, मैं तो तुम्हारे इंतजार में था, आप वैसी कदर कह सके। अम्मी मुझसे नाराज है, मैंने मंगनी की तोड़ दी।
کیا کرتا؟ دل ہی نہیں مانا. پھر شہادت کی انگلی اس کی پیشانی پر مار کر بولا. ایک سرپھری لڑکی جو دل میں آن سمائی تھی. وہ کسی اور کے اندر گھسنے نہیں دیتی. بہرحال اب تک تم اپنی مرضی چلاتی آئی ہو، لیکن اب نہیں. سن رہی ہو؟ میں امی سے کہہ ہوں کہ وہ شادی کی تیاری کرے. میں اس سرپھری لڑکی کو کان سے پکڑ کر لا رہا ہوں. اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے کان پر چلا گیا تو بے ساختہ کہکا لگا کر ہنسا تھا. اسٹوپڈ. بریک سے پاؤں ہٹاتے اس نے گاڑی کی سپیڈ دی. جب رکا تو اس کی نظر کے سامنے حیات پلا جگمگا رہا تھا. وہ سراسیما سی بیٹھی رہ گئی. ہمایوں نے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کی گود سے پنکی کو اٹھایا. تب وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی. اس کی نظروں میں سوال تھا. آج ہیرا کی منگنی ہے، اسی تقریب میں چاہتا ہوں. اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا. وہ قدرے ہچکچائی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر حیات پلا کا گیٹ پار کیا تو سارے احساسات پر صرف اور صرف محبت کے احساس غالب آ گیا تھا. ختم شود. جی تو گائز یہاں پہ ہمارے جو آج کا ناول ہے اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے تو اچھا لگا ناول، لیکن تھوڑا سا اگر اور آگے ہیرو ہیروئن کے سینس لکھتے تھے تو تھوڑا ناول کا مزہ دو بالا ہو جاتا. پھر آپ کو کیسا لگا بتائیے گا ضرور. کامنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، دین ویڈیو اینڈ کریں گے. اکیلا شارٹس. الفاظ. جی الفاظ. زینب ساغر آپ کو مچھر بہت کاٹتے ہیں. بہت زیادہ یار. میں بازو کا حال دکھا دوں نا آپ کو اپنے، بہت کاٹتے مجھے مچھر. پتہ نہیں میرا خون ضرورت سے زیادہ میٹھا ہے، یہ ان کو پسند بہت ہے. تھینک یو زینب. زینب ساغر آؤٹ اسٹینڈنگ ناول. تھینک یو زینب. ربیہ خان. ڈاکٹر صاحب کو خود علاج کی ضرورت ہے. صحیح گل ہے. پکا کوئی بیماری ہوگی ہو سکتا. تھینک یو ربیہ خان. بیماری نہیں تھی، ذہنی مسئلہ سی. شمائلہ نوید. نائس ناول. تھینک یو شمائلہ. یہ میرا بہت پسندیدہ ناول ہے. نسیم عنایت علی. بہت 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 اچھا. تھینک یو ویری مچ نسیم عنایت علی. احمد علی ویری نائس. تھینک یو احمد علی. شہزاد بٹی. واہ جی واہ. الفاظ ہی سکندر. جی ایسے ہی ہوا ہے. تھینک یو مسز شہزاد. سبحان ملک. زبردست. مجھے پہلے لگا کہ یہ پڑھا ہوا، مگر کچھ منٹس پتا لگا کہ یہ ناول نہیں جو آرمی بیس میں نے پہلے پڑھا تھا وہ بھی بہت اچھا تھا. میں غدار. اس میں غدار اس کی کازن تھی لڑکی کی، اور نام اس کا لگتا ہے، نام اس کا لگاتی تھی ساتھ آرمی کا ہے. ایک خوبرو نوجوان تھا. نام یاد نہیں، ورنہ آپ کی آواز اور کمنٹ کے ساتھ وہ بھی اچھا لگے گا. کون سا جی؟ ضرور بتائیں اگر پرمیشن ہوئی اور تھوڑا نکا ناول ہوا تو ہم پڑھیں گے. تھینک یو سبحان ملک. سندس نایاب. لسننگ اگین. تھینک یو سندس. عاکفہ تسنیم. زبردست بیوٹیفل ناول. تھینک یو عاکفہ. عشرت. جی وہ بھی کریں گے لیکن وہ لمبا ہے تو وہ ذرا بعد کی لسٹ میں آئے گا. میوزک لائف. زبردست ناول. واجبہ ہیرو کتنا لائل ہے. 14 سال بعد آخر شادی اس نے اپنی پسند سے کی ہے. الفاظ نے نور سے بھائی کے لفظ سن کیسے لیا. اچھا ساتھ ہی بول دیا اس نے کہ بھائی نہیں کہنا ہے. ہیرو تو بہت پنکچوئل تھا، پورے 1 بجے پہنچ جاتا تھا اسکول اس کو دیکھنے. الفاظ صاحب پہلے سن تو لو کہ شہریار ماموں کی کون سی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تو آپ اس کو مارنے پہ آ گئے. شکر الفاظ کو ٹائم سے پتہ چل گیا شہریار نے آرزو سے شادی کرنی ہے، نور سے نہیں. الفاظ صاحب نور چاہتی ہے کہ آپ ڈاکٹر بن جائے تو آپ ڈاکٹر بن گئے. اگر نور چاہتی ہے آپ گٹر صاف کرنے والے بنے تو کیا آپ وہ بھی بن جاتا تھا. ایسا ویسا عورت کا چکر بابو بھیا بن جانا سی انہیں گٹر صاف کرنے والا جمع دار. جیلسی الفاظ ایسے رہتا کہ بدل جاتا. آرزو میڈم آپ نے جتنا پکا کر دیا کہ نور نے اسی گھر آنا ہے. اگر نہ آ سکی تو کتنا دل برا ہونا تھا اس کا. صحیح بات ہے، پہلے پکیاں نہیں پکانیاں چاہیے. الفاظ صاحب آپ کو کون سا دورہ پڑا ہے جو نور کو دیکھا بھی نہیں؟ پہلے آپ کی جان نکل رہی تھی کہ نور مل جائے نور مل جائے. پہلے ٹیسٹ میں سیل ہو گیا. الفاظ صاحب ویری بیڈ. الفاظ صاحب ذرا سا پاس آتے نور کو، پھر شاید اس کی یادداشت آتی ہے تو ہو جاتا ہے. اوپر سے اتنا الفاظ نے اپنی فیلنگز بتا رہا جتنے گھر والے بتا رہے ہیں. خیر ہے ویسے. الفاظ صاحب کیا مسئلہ ہو رہا ہے بتانا پسند کریں گے ذرا؟ آپ الفاظ کو کچھ زیادہ عزت نہیں دے رہی. لو جی اپنی نائٹ ڈیوٹی لگوا لی الفاظ نے. سارا دن پھر ہاسپٹل رہا کرے. الفاظ صاحب نے ٹیٹو بھی بنوایا ہوا نور کے نام کا. واہ جی واہ عاشقی. کوئی ایسی ویسی عاشقی. الفاظ اچھا الفاظ جو کر رہا ہے اس کو اگنور کرنا نہیں کہتے. اگنور اگر نور اگر نہ بلائے تو وہ اگنور لیک ہوتا. کیا چبلے مار رہا تھا، خود ہی پاس کرتا خود ہی دور کر دیتا.
ہیروئن تو بہت اچھی ہے، وہ پاس نہیں آ رہا تو خود آ جائے گی. خیر نور اور پھپھو کا پیار کے بہت اچھا ہوا. ویسے نور نے بہت اچھا کیا. ویسے تو الفاظ نے لے کر نہیں جانا تھا اس کو باہر، باقی پہلے مارا جا رہا اور اس کو پوچھ بھی نہیں رہا. مرا جا رہا تھا، پوچھ بھی نہیں رہا. الفاظ کروا لی بےعزتی. اب کر لے نور کو، اب لے کر جاؤ نور کو آئس کریم کھلانے. بابا ایک دو جگہ لگا بھی دیتے الفاظ کو. جب نور کے لیے کریلے کھا سکتی تو الفاظ کو کیا مسئلہ بریانی نہیں کھا سکتا. صحیح بات ہے. یہ ندیم صاحب سے میرا کو پھنسائے گئے اور تو میڈم خوشی خوشی پھنس بھی رہی ہے. مجھے کچھ وائبس نہیں آ رہی اچھی ندیم سے. ولید صحیح کہہ رہا تھا کہ پھر ڈیورس دو کا کام ختم کرو. جب رہنا تو دور رہنا ہی دور ہے اس سے. یہ باتیں ویسے دوست سے شیئر کرنے والی پاگل. اب نور سے ساڑی پہننے پہ بھی مسئلہ ہے تو آنکھیں بند کر لے. الفاظ اب کچھ پھوٹیں گے کہ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، کیوں دور دور رہ رہے ہیں آپ نور سے. چلو آفس ٹائم نہیں ہے لیکن ہے تو باس نا، تو کیوں نہ وہ نام لے. اس کو بھی لو سٹوری شروع ہو گئی ہے. ہاں زندگی دے وچ غلطیاں. یہ سکندر کون ہے کہ اس کے لیے مری جا رہی ہے عالیہ. بہن زبردستی ہے کیا؟ تمہیں پسند نہیں ہے تو اس کو تم پسند ہے، اس کو تم نہیں ہے تو زبردست پسند کروانا. بہت اچھا الفاظ کے ساتھ. اب بتاؤ کیسی لگ رہی نور؟ توبہ کیا سارے کپڑے ریڈ کلر کے ہیں. پاگل ہے کہ ہر دن ریڈ پہنے. پاگل آدمی. اس کے باپ کو بھی پتا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، پورا کام کر کے بتایا کہ وہ جا رہے ہیں گھومنے. اوپر سے الفاظ اسے بدتمیزی کر کے پھر گلٹی فیل کر رہا ہے تو وہ اس کو باتیں کیوں سناتا ہے. نہ سوری بولنا ہے نہ اگنور کرنا ہے. تو مسئلہ کیا بھائی؟ شکر ہے الفاظ ریچ سے شیئر نہیں کر رہا ورنہ ریچ کی جوتی اٹھا لینی تھی. صحیح گل ہے. میں تو خون بھی مار دے رہی سی. عالیہ کا خون اتنا سستا ہے کہ خون سے لو لیٹر لکھتی ہے سکندر کے لیے. ہاں بھائی وہ ایچ بی بھی نہیں کٹ دی ہونی. کہ کیسا کالج ہے جہاں اس نے پوسٹر لگا دیا، اوپر سے کسی نے کچھ کہا بھی نہیں. عجیب چپک گئی ہے. اللہ جانے کیڑا سی باہر دے ملک دا سی. میرا ندیم سے شادی کر لی لیکن اس کا باپ مرنا بہت غلط ہوا. ویسے اگر اتنا برا لگ رہا تھا تو نہ کرتے شادی. اوپر سے ندیم کی سچائی بھی آ گئی ہے کہ اس نے پہلے سے شادی کی ہوئی. لوگ کتنے عجیب ہوتے ہیں، پیسوں کے لیے کسی کا بھی گھر خراب کر دیتے ہیں. سرو نے پیسوں کے لیے ندیم کی شادی کروا دی، پھر فورس کر کے اس کو ڈیورس بھی کروا دی اور اب تو پریگننٹ بھی تھی. ایک ندیم کی وجہ سے اس کو دونوں بچوں نے کتنا کچھ فیس کیا. عالیہ کا ریپ ہوا تو اس ٹائم اس میں سکندر کا کیا کام تھا کہ اس کو اپنے فلیٹ پر رکھتا کہ اپنے اسٹیپ مدر کا نہیں پتا تھا اس کو. پھر جب اس کی پریگننٹ ہونے کا پتہ چلا تو جناب ہمدردی میں اسے شادی بھی کر رہے تھے. واہ جی واہ. خیر اس نے بھی سوسائڈ کر کے اچھا نہیں کیا تو اور الزام بھی سکندر پر لگ گیا. اس کو بھلائی مہنگی پڑ گئی. نہ اتنے عقل مند ہیں کہ وہ کیس کی فائل صدف کو دے دی. یار کیا حال ہے کہ آپ کے کہ جو بندی صرف دولت کے لیے وہ کیا اس بات کی غلط یوز نہیں کرے گی. اب وہ بلیک میل کریے تو میرے نام پہ جائیداد کرو تو نہیں تو بتا دے گی. الفاظ بھی پاگل ہے، نور کو بتا رہے سچائی. اس کو یقین کر ہی لینا تھا. ویسے شکر ہے وکل والا ہے جو گھر میں آرزو اور شہریار نے اس کو سچ بتا دیا. جب صدف نے گیم کھیلنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ مجھے پہلے پتا تھا کہ کون کیسا ہے. اب سمجھ آ رہا ہے کہ صدف کو چھوڑ کے اب صدف رہ لے اپنی جائیداد کے ساتھ. یہ نویرا نے کیسے معاف کر دیا اپنے باپ کو بہن. اس کی وجہ سے تمہارا بچپن خراب ہوا، ہر چیز کے لیے تم ترسی ہو. خیر صدف بھی سوسائڈ کر کے دھرتی سے بوجھ ختم کیا. نویرا اور ولید کا کپل بھی اچھا تھا. ولید الفاظ سے زیادہ اچھا ویسے. باقی انٹی الفاظ کی اولاد اور الفاظ جیسی نکلی پھپھو کو ڈال اپنے پاس رکھ لیں گے. بہت زبردست اسٹوری تھی. ویسے آپ نے اس منتھ بہت زیادہ لانگ ناول دیے ہیں ویسے. جی یہ تو ہے. تھینکس اے لاٹ ریچ. ویلکم. بس دیکھ لیں ابھی میں ایک اور کرنے کا سوچ رہی ہوں. حالانکہ مجھے ٹائم نہیں لگ رہا لیکن پھر بھی میں بیچ بیچ میں اسے کری جا رہی ہوں. تھینک یو ویری مچ وہ میوزک لائف فار یور لولی کمنٹ ملیحہ. علی بیگ امیزنگ. تھینک یو علی بیگ. تنو آریا یہ ناول میں نے پہلے سنا ہے بٹ پھر سے سن رہی ہوں آپ کی وجہ سے. تھینک یو ویری مچ تنو آریا. احمد علی زبردست. تھینک یو احمد علی. آمرا تو خیر بہت اچھا ناول تھا ایز یوزول. ہیروئن تو دیوی تھی. سر جوک اچھا کریکٹر تھا. اس کی فیملی بھی اچھی تھی. مجھے لگتا ہے جو لوگ باہر والوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے لیے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ نائمہ جیسے نائمہ بیگم دا گریٹ سوشل ورکر. باقی اچھا تو سب سیٹ ہو گیا. اللہ پوچھو سلان تھی ماریا کو جس نے مشکات کو اس کی لت لگا دی. باقی بائی ون گیٹ ون فری والا کام ہوا علی حسنین کے ساتھ تو صحیح بات ہے. تھینک یو ویری مچ امرا فار یور لولی کمنٹ. جارجٹ بلیس یو. ریز اللہ آپ کو زندگی دے. بہت اچھی ہے اور ناول بھی. تھینک یو ویری مچ. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟
تھینک یو چودھری جٹ. شہزاد بھٹی ویلکم. اور زینب ساگر ناول اچھا ہے. تھینک یو زینب. جی تو گائز یہاں پہ ناول اپنے کمنٹ سیشن اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو آج کا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے دے اجازت. انشاءاللہ جلد ہم ملیں گے ود نیو ناول. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. چلو